یہ الفاظ بھی کتنا حوصلہ دیتے ہیں، جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا طوائف کے کوٹھے پر۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے، اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھروں پر۔ دعا کرنا بند مت کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی سنتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو وہی دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ لڑکیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ جب ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا۔ بے شک اپنی آواز کو نہیں، اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل گرجنے سے نہیں، برسنے سے اگتے ہیں۔ اے میرے اللہ، مجھے ہمیشہ ایسی عزت، ایسی خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ آمین۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سبھی کرتے ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جن کے ساتھ اچھا وقت گزرا ہو انہیں برا نہیں کہتے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ ہم سفر وہی اچھا ہے جو دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا درد مٹا دے گا۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ تصویریں بولتی ہیں، کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر و فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ عزت و ذلت کی یہی ذمہ دار ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ پاک کے فیصلوں پر شکوہ نہیں کرتے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، جبکہ اسے کامیاب بنانے کے لیے اکیلے ہی جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ زندگی گزارنا نہیں، جینا سیکھیے۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انسان کی زندگی کا جو حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے وہ سب سے بہتر ہے۔ جتنے ہم دکھ ملنے پر چیخ اٹھتے ہیں، اتنا ہی شکر ہم اس رب کی دی گئی نعمتوں پر کرنے لگ جائیں
تو ہمیں زندگی میں کبھی اللہ سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکون پر یقین ہوتا ہے۔ جب اللہ آپ کو منتخب کر لیتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کس نے مسترد کیا۔ اگر کسی کی مسکراہٹیں آپ سے وابستہ ہے تو یقین کیجئے آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے۔ اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو بازیاں نہیں، زندگیاں پلٹ جاتی ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی دعا کر کے، کبھی صبر کر کے، کبھی معاف کر کے، اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ زندگی رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائے۔ دنیا کا ہر انسان درد کا تجربہ رکھتا ہے، مگر پھر بھی کسی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ دعا کے جیسی کوئی دوا نہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کے ذکر سے ہی یہ پروان چڑھتی رہتی ہے، پاکیزہ ہوتی رہتی ہے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ زندگی بدلنے کے لیے وقت، موسم اور حالات سے لڑنا پڑتا ہے، اور آسان کرنے کے لیے وقت کو سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔